نے اگر تورات، زبور، انجیل، صحائف ابراہیم، ذرا اس سے بھی پیچھے اللہ تبارک و تعالی جب انبیاء کرام کو، رسولوں کو ان کی امتوں میں بھیجتا تھا تو رسول جب بھی اپنی امت کے اندر جلوہ فرما ہوتے، امت اس نبی اور رسول پر اعتراض کرتی توحید کی دعوت پر یا کسی بھی معاملے پر، تو اللہ تبارک و تعالی محض اس اعتراض کا جواب ارشاد فرما دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، تبلیغ کی، نمرود نے اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ نے اعتراض کا جواب دیا۔ اگر وہ مان گئے تو فابیہا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے عذاب امت پر نازل فرما دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، دیگر انبیاء اور رسول علیہ السلام تشریف لاتے رہے۔ جب بھی انہوں نے توحید کی تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی، بت پرستی سے، کفر و شرک سے روکا، تو لوگوں نے اعتراضات کی، اللہ تعالیٰ اس اعتراض کا جواب بیان فرما دیتا۔ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے اور 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا کہ جب میرے آقا علیہ السلام اعلان نبوت سے بھی پہلے غار حرا میں کئی دن کا کھانا پانی لے جا کر وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، تو ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام کے گلے لگ کر کہا اقرا۔ اب یہاں سے قرآن کے نزول کا افتتاح ہو رہا ہے، قرآن کے نزول کی ابتدا یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اب پوری آیت کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کیا پڑھ رہے ہیں؟ اقرا، فقط لفظ اقرا کہ آپ پڑھیے۔ حضور علیہ السلام آگے سے فرماتے ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر سینے سے لگ کر عرض کرتے ہیں اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ بعض جہلاء یہاں پر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ مجھے بتائیں کہ جن کو پڑھانے والا خود خدا ہو اور جو پڑھائی جا رہی ہے کتاب وہ قرآن ہو، اور اس کتاب کے بارے میں رب خود فرماتا ہو وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہر خشک اور تر چیز کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ خدا فرمائے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، سکھانے والا، پڑھانے والا خدا ہو، پڑھنے والے اس کائنات کے مخلوق سے سب سے افضل بشر محمد مصطفیٰ ہو، اور جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ تمام کتابوں میں افضل کتاب قرآن مجید ہو، پھر بھی یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہ آتا؟ میرے آقا نے فرمایا ما انا بقارئ، اے جبریل نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی توجہ کا مرکز رب کی ذات ہے۔ آپ کے دل کی توجہ لو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے لگی ہوئی ہے۔ بیچ میں جب جبریل آئے کہا اقرا، پڑھیے، میرے آقا نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ جب تیسری دفعہ پوری آیت حضرت جبریل نے پڑھی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، جب میرے آقا نے اپنے رب کا نام اس آیت کے اندر سنا تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس رب کی میں یہاں پر غار حرا میں عبادت کر رہا ہوں، یہ جبریل بھی تو اسی رب کا نام دے رہا ہے، یہ جبریل بھی تو اسی رب کا نام دے رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پڑھا پھر اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہاں سے قرآن کے نزول کی ابتدا کا سلسلہ شروع ہوا، وحی کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ بیچ میں 40 روز کا توقف آ گیا، بیچ میں 40 روز کا توقف آ گیا، وحی کا سلسلہ رک گیا۔
میں آپ سے عرض کرتا ہوں بلا تشبیہ کہ جب محبوب اور محب کے درمیان گفتگو شروع ہو جائے، بات چیت بڑھ جائے، اس کے بعد جب کئی روز محبوب اور محب آپس میں گفتگو نہ کریں تو مجھے بتائے رنج و غم کا سما ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بتائیں آپ، میرے نوجوان بھائی بیٹھے ان کو زیادہ پتا ہوگا، رنج و غم کا سما ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور کہیں روز ہو جائے اس سے بات نہ ہو تو پھر غم کے آثار ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب سے کلام شروع کیا، وحی کے ذریعے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات چیت کلام وغیرہ ہوتا۔ اب 40 دن کا جب بیچ میں توقف آیا تو جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہ آئی، اپنے رب سے کلام نہ ہوا، یقین کامل تو تھا کہ میرا رب مجھے چھوڑ نہیں سکتا، لیکن اس توقف کی بنا پر جو محبوب اور محب کے درمیان عارضی طور پر لاحق ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر غم کے آثار ظاہر، وحی نہیں آ رہی، وحی نہیں آ رہی، کلام نہیں ہو رہا۔ جب یہ بات کفار مکہ کو پتہ چلی تو کفار مکہ نے یہ تانا دینا شروع کر دیا، یہ کہنا شروع کر دیا کہ ودع رب محمد محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ پہلے وحی نہ آئی، اس بات کا رنج، پھر اوپر سے جب شریکوں نے، کفار نے تانا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، ودع رب محمد محمدن، اعتراض شریکوں کی طرف سے، کفار کی طرف سے فقط یہ تھا، فقط یہ تھا کہ ودع رب محمد، کہ اللہ نے چھوڑ دیا۔ کیا اعتراض تھا بولیے؟ اللہ نے چھوڑ دیا۔ دو لفظ تھے، ودع رب محمد محمد، کہ اللہ نے بولیے چھوڑ دیا۔ مجھے بتائیں جب کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ نے چھوڑ دیا تو اس کا جواب فقط کیا تھا؟ ما ودعک ربک، اے محبوب نہیں چھوڑا، یہ جواب تھا نا۔ گزشتہ انبیاء پر جب ان کی امتوں نے اعتراضات کیے، اللہ محض اس اعتراض کا جواب بیان فرماتا، لیکن جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نے آپ پر اعتراضات کیے، اب خدا فقط اس اعتراض کا جواب نہ بیان فرماتا بلکہ جواب سے پہلے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے فضائل بیان فرماتا، کمالات بیان فرماتا، شان رفعتیں بیان فرماتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک پر جو اس اعتراض سے رنج و غم آیا ہوتا، رب اس کو ظاہر فرماتا، دل جوئی فرماتا، اس کے بعد پھر اپنے محبوب کی شان بیان کرنے کے بعد اس اعتراض کا جواب بیان فرماتا۔ اعتراض یہ تھا کہ اللہ نے چھوڑ دیا، جواب فقط یہ تھا ما ودعک ربک، اے مصطفیٰ تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، لیکن خدا نے پوری سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی، پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، ادھر تورات زبور انجیل پڑھ کے دیکھیں، بالکل واضح ہو جائے گا۔ وہاں پر معاملہ فقط جواب کا تھا، یہاں پر معاملہ شان رفعت فضائل و کمالات بیان کرنے کے بعد پھر جواب دینا تھا۔ اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، اے مصطفیٰ، اے مصطفیٰ، اے میرے محبوب، کیونکہ چہرے پر ملال آ گیا تھا، چہرے پر رنج آ گیا تھا، حالانکہ یقین کامل تھا میرا رب مجھے چھوڑ نہیں سکتا، جن کی خاطر رب نے کل کائنات بنا دی، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کو چھوڑ دے، اللہ انہی کو چھوڑ دے؟ تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر رنج کے، غم کے آثار دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرے کے بارے میں فرمایا والضحیٰ، اے مصطفیٰ ان کے تان کی وجہ سے، ان کے اعتراض کی وجہ سے آپ کے چہرے پر جو غم کے آثار ظاہر ہیں، والضحیٰ، اے مصطفیٰ میں آپ کے اس چمکتے چہرے کی قسم اٹھاتا ہوں، واللیل اذا سجا، اے محبوب جو آپ کی سیاہ زلفیں ہیں جب کنگھی کرتے ہیں آپ کے رخ زیبا پر چھا جاتی ہیں، اے مصطفیٰ میں تمہاری ان سیاہ
اب یہاں پر دیکھیں، جواب دینے سے پہلے حضور کے حسن جمال کی باتیں، حضور کی زلف مبارک کی باتیں، پھر جواب دیا، صرف یہاں تک بات ختم نہ ہوئی، پوری صورت اللہ نے بیان فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب، ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پچھلے لمحے سے زیادہ بہتر ہے۔ ہر آنے والا لمحہ گھڑی پچھلی گھڑی سے اور بہتر ہے۔ یہاں دیکھیں بھی ٹائم کیا ہوا ہے، 8:44، چلو 45 ہی کر لو، سیم 8:45۔ اب حضور کا جو مرتبہ ہے، حضور کا اس وقت جو مرتبہ ہے، جب 8:46 ہو گئے، اللہ اس میں اور برکت دے۔ وَلَلْآخِرَةُ، ہر آنے والی گھڑی اے محبوب پچھلی گھڑی سے آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ جب 47 میں کہوں گے رفع درجات میں مزید اللہ برکتیں اور عروج اور اضافہ فرمائے گا۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی پھر شان بیان فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ برکتوں کا اندازہ ذرا ایک حدیث پاک ذہن میں آ رہی ہے،